أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بارگاہ رسالت میں پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو. یہی دو لفظ سمجھ میں آنا چاہیے. ایک ہے اقیمو، دوسرا ہے الصلاۃ. ملا کے کہو تو اقیموا الصلاۃ. حکم ہے قائم کرو. صحابہ نے قائم کیا، تابعین نے قائم کیا، مجتہدین نے قائم کیا، غوث جیلانی نے قائم کیا، داتا لاہوری نے قائم کیا، خواجہ اجمیری نے قائم کیا، زکریا ملتانی نے. یہ تو صرف پڑھتے ہیں. قائم کیا علی مرتضی نے کوفے میں، قائم کیا امام حسین نے کربلا میں. یہ تو صرف پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا قائم کرو تو پھر قائم کرو. اصل میں پڑھنا آسان ہے، قائم کرنا مشکل. تو جو آسان ہے وہ لے کر 40 دن کے لیے چلے گئے. پڑھنا اتنا آسان ہے، نماز کا پڑھنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے. اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ عبداللہ ابن ابی بھی پڑھ سکتا ہے. رسول پاک کے پیچھے منافق بھی پڑھتا تھا. اتنا آسان ہے کہ حضرت علی کا قاتل بھی پڑھنا جانتا. نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ یزید کو بھی معلوم، لیکن قائم کرنا حسین سے پوچھو. عبد الرحمن ابن ملجم کو نماز پڑھنا آتا تھا، مگر قائم کرنا حیدر کرار سے پوچھو. تو آسان کام لے کے بھاگ گئے اور مشکل کے لیے اہل سنت. واقیمو، اللہ کے حکم پہ غور کرو. اقامت صلاۃ کا مطالبہ ہے. اسٹیبلش 5 times prayer. The order for establishment. قائم کرو. اور قائم کرنے کے لیے 2 بات ضروری. اگر 2 میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو کوئی مائی کا لال قائم ہی نہیں کر سکتا. 2 بات ضروری. ایک تو پڑھنا ضروری، پڑھے گا نہیں تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، قائم کیسے ہو. اور دوسری بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پڑھی ہوئی نماز کا بچانا ضروری. بچائے گا نہیں تو بچے گی نہیں.
اور جب بچے گی نہیں تو قائم کیسے ہوگی؟ تو نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اسے بچانا بھی. حافظ قرآن بننے کے لیے رٹنا بھی ضروری ہے، اور جتنا رٹ لو اسے رکھنا بھی ضروری. پڑھتا جائے بھولتا جائے، پڑھتا جائے بھولتا جائے، حافظ کب بنے گا؟ ایک آدمی راولپنڈی میں 1,00,000 روپیہ روز کماتا ہے، امیر ہے کہ غریب؟ 1.5 لاکھ روز خرچ کرتا ہے. امیر ہے کہ غریب؟ ہمیں وہ غریب نہیں، غریب کی عزت ہوتی ہے، وہ تو پھٹیچر ہے. 1,00,000 کمانے والا اگر 1.5 لاکھ کماتا ہے تو 50,000 کا نقصان ہو رہا ہے. 1,00,000 کی کمائی سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ کمانا تو جانتا ہے، بچانا نہیں جانتا. تو امیر بننے کے لیے کمانا بھی ضروری ہے، بچانا بھی ضروری ہے. عالم بننے کے لیے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، حاصل کردہ علم کو بچانا بھی ضروری ہے. تو نمازی بننے کے لیے نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور نماز کو بچانا بھی. عبادت کرنا ضروری ہے تو اسے بچانا ضروری ہے. روزہ رکھنا ضروری ہے تو اسے بچانا ضروری ہے. حج کرنا ضروری ہے تو اسے بچانا ضروری ہے. سجدہ کرنا ضروری ہے تو اسے بچانا. کیا سجدے ضائع ہو سکتے ہیں؟ کیا سجدہ برباد ہو سکتا ہے؟ کیا رکوع برباد ہو سکتا ہے؟ کیا عبادت برباد ہو سکتی ہے؟ کیا بندگی برباد ہو سکتی ہے؟ کیا نازبندی برباد ہو سکتی ہے؟ کیا سپردگی برباد ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کی عبادت برباد ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کا ذکر کیا ہوا برباد ہو سکتا ہے؟ ابھی سکتا ہے پوچھ رہا تھا کہ اتنے میں اسلامی تاریخ نے منہ پہ تماچا مارا، آج بھی تو بھول گیا؟ عبادت برباد ہو چکی ہے، سجدے برباد ہو چکے ہیں، عبادت اور ریاست برباد ہو چکی ہے، سجدہ بھی برباد ہو چکا ہے. میں نے پوچھا کس کا؟ تو اسلام نے یاد دلایا حضرت اعظم کے سامنے جو اکڑا تھا اس کا. $60 million years, near about 60 million years, he devoted his best life in the worship of Allah Almighty. 6 کروڑ برس تک ہے کسی کے پاس اتنا لمبا ریکارڈ؟ 6 کروڑ برس تک خدا کی عبادت کرتا رہا. سجدہ اگر اس کے سجدوں کو لے کر کے زمین پر بچھایا جائے تو رائی رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ سجدہ نہ پڑ جائے. انکاؤنٹیبل سجدہ، بے شمار عبادت، 6 کروڑ برس تک عبادت. عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، ذکر پہ ذکر، ذکر پہ ذکر، ذکر پہ ذکر، تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح. بچا نہیں، جاہل نہیں تھا، ان پڑھ نہیں تھا، بے علم نہیں تھا. اور مجھ سے زیادہ تو اس کی وسعت علمی کو یہ مانتے ہیں. خدا جانے کیا ابلیس سے عقیدت کہ پیغمبر اسلام کی وسعت علمی سن کر بخار آ جائے اور ابلیس کے حق میں اقرار چھاپتے ہیں. زبردست علم والا، معلم الملکوت، ٹیچر آف اینجلز، عوام ملائکہ کو درس دینے والا، اتنا بڑا علامہ، پوزیشن. کوئی عالم تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے،
عالم بہت بڑا ہے لیکن فٹ پاتھ پہ لیٹا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا اس کا معاملہ نہیں تھا. جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا, جب چاہے جائے جب چاہے آئے. ڈور آف پیراڈائز واز اوپن فار ہم 24 hours. ہی واز ناٹ نیڈی ٹو ٹیک پرمیشن لائک می. ہم جلسے کے لیے پرمیشن لیتے ہیں, وہ بغیر پرمیشن کے ایڈمیشن لیتا ہے. دروازہ کھلا تھا, اللہ جانے کیا کرتا تھا, اندر جاتا تھا, جھولے پر بیٹھتا تھا, خدا جانے کیسا بیٹھتا تھا, پیر لٹکا کے بیٹھتا تھا یا پلتھی مار کے بیٹھتا. ملتا تو پوچھتا تو کیسا بیٹھتا تھا کہ تجھے سوٹ نہیں کیا. گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز گوئنگ ہاؤ. یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے. ارے بھائی کسی کو شیطان سے عقیدت ہو ابھی بتا دے وے, میں ٹاپک چینج کر دوں. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کہہ رہا ہوں جو آدم کے سامنے اکڑا تھا. اگر کسی نے کہا کہ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا انڈر گراؤنڈ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا. اس کا جرم کیا تھا, اس کا بلنڈر کیا تھا؟ عبادت میں ٹاپ, علم میں کلائمیکس, پوزیشن میں جنت آنا جانا. کمی کیا تھی, خطا کیا تھی, غلطی کیا تھی؟ نبی کی تعظیم سے انکار. قرآن میں ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ. سب سجدے میں چلے گئے, فسجدوا, سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس. تو آدم کی تعظیم سے انکار کرنے پر ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا. اب شیطان سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بچاتے بچاتے تم اپنے ملک کو یہاں تک لائے ہو. اب شیطان سے بچاتے بچاتے آگے بھی لے جاؤ. شیطان سے تم بچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ آپ حضرات کو خواہش ہے بچنے کا طریقہ بتا دوں. ہمیں بچو گے کیسے اگر پہچانتے نہیں؟ بچنے کے لیے پہچاننا ضروری ہے. اب جانتے ہیں پیشاب پیخانے سے آپ کیوں بچ گئے؟ پہچانتے ہیں. سال بھر کا لڑکا نہیں پہچانتا, نہیں بچتا. 6 مہینے کے بچے کو پہچان نہیں ہے تو وہ نہیں بچتا. سانپ سے بچنا ہے تو سانپ کو پہچانو, بچھو سے بچنا ہے تو اسے پہچانو, زہر سے بچنا ہے تو زہر کو پہچانو, دشمن سے بچنا ہے تو اسے پہچانو, اور شیطان سے بچنا ہے تو اسے بھی پہچانو. اور 2 جملے میں پہچانوا دوں. نبی کے گھر والے بہت جلدی پہچانوا دیتے ہیں. جب خدا نے اس سے کہا کہ میری عبادت کرو, میری عبادت, ایک بار اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو تو وہ عبادت پر عبادت, ذکر پہ ذکر, ذکر پہ ذکر, تسبیح پہ تسبیح, تسبیح تسبیح, پاکی پہ پاکی, پاکی پہ پاکی, سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ, تقوی پہ تقوی, تقوی پہ تقوی. 6 کروڑ برس اللہ نے کہا میری عبادت کرو تو 6 کروڑ برس عبادت کیا. اور جب اللہ نے کہا کہ آدم کی تعظیم کرو تو 1 سیکنڈ نہیں کیا. توجہ چاہوں گا. عبادت کہا تو 6 کروڑ برس کیا, اور تعظیم نبی کہا تو 1 سیکنڈ نہیں کیا. ہم پہچان گئے.
ہم پہچان گئے. آپ نے پہچانا کہ نہیں؟ پہچان یہ ہے، پہچان یہ ہے، شیطان کی پہچان یہ ہے. عبادت کہو تو کرے گا، تعظیم کہو تو نہیں کرے گا. اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو تو 6 کروڑ برس، 6 کروڑ برس، 6 دن نہیں، 40 دن نہیں، 6 مہینہ نہیں، 6 سال نہیں، 70 سال نہیں، 80 سال نہیں، 6 کروڑ برس. لیکن جب نبی کی تعظیم کا حکم دیا تو 1 سیکنڈ بھی نہیں کیا. یہی پہچان اس کے جماعت کی بھی ہے. ان سے بھی عبادت کہو تو کریں گے، نماز کہو تو پڑھیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکات کہو تو دیں گے. اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، مسجد مسجد، دروازہ دروازہ، چاہے جہاں دوڑاؤ تیار ہیں. عبادت کے لیے آج بھی تیار ہیں. لیکن نبی کی تعظیم کی بات کرو تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں. یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پہ یہ بھی تیار ہیں، اور جہاں اس کا انکار ہے وہی ان کا انکار ہے. تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے. یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے لینا مت. میں نے 1 گلاس پانی مانگا. جیسے ہی وہ گلاس لے کر میرے پاس آیا میں نے کان میں اس سے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ وہ نل کا ہے، کنویں کا. اچھا. میں نے پی. 1 گھنٹے کے بعد پھر میں نے کہا بھائی 1 گلاس پانی لاؤ. تو دوسرے بزرگ آئے اور انہوں نے کان میں ایک بات کہی، گلاس دیا پانی کا. میں کھڑا ہو گیا. میں نے قیام کیا، اور یہ قیام میرا تعظیمی ہے. تو قیام تعظیمی تو سبھی کو کرنا ہے. جانتے ہو کیوں کہا؟ اسے کان میں میرے کہا زمزم ہے. میں نے سنا ہے وہ بھی کھڑے ہو کے زمزم پیتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ زمزم، آب زمزم، وہ بھی کھڑے ہو جاتے. دیکھا کہ نہیں؟ میں نے صحیح سنا ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا، نبی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، پانی کے لیے ہو گئے. آب زمزم کے لیے کھڑے ہونے والوں، ساقی آب کوثر کے لیے. آخر آب زمزم کے لیے میں کھڑا کیوں؟ گنگا کا پانی دو میں بیٹھ کے پیوں گا، جمنا کا پانی دو میں بیٹھ کے پیوں گا، چاہے کاشی متھرا کا ہو تب بھی بیٹھ کے پیوں گا. کراچی کا پانی ہو تب بیٹھ کے پیوں گا، لاہور شریف کا ہو تب بیٹھ کے پیوں گا، ملتان شریف کا ہے بیٹھ کے پیوں گا. جیسے کسی نے کان میں کہا زم زم، کھڑا ہو گیا ہر دم.
کیونکہ پانی سب پانی ہے، چاہے وہ زمزم ہو چاہے لاہور کے کنویں کا پانی ہو، کیونکہ کیمیکل انالیسس کرو تو ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 کی مناسبت سے جب بھی کوئی 2 گیس مل جائے گی پانی بن جائے گا. اسی لیے پانی کا کیمیکل فارمولا H2O، زمزم بھی H2O، لاہور کے کنویں کا پانی بھی H2O. پھر ایک بیٹھ کے ایک کھڑے ہو کے کہ یہ مت دیکھو کہ کون آیا ہے، یہ دیکھو کہاں سے آیا ہے. تو حرم سے پانی آیا، اس پہ گنگا جمنا قربان، جھیلم کی ندیاں قربان. لیکن بیت اللہ شریف میں چاہے زمزم میں آب زمزم ہے وہ آیا، وہ ہوتا نہیں. کھیت سے مزدور آیا، پانی اور گڑ باہر بھیج دیا پلا لو. پیر و مرشد کے یہاں سے کوئی آیا، استقبال بدل گیا، ویلکم چینج ہو گیا. تو یہ نماز بیجنگ، ماسکو اور واشنگٹن سے نہیں آئی ہے، معراج کی رات ہے، خدا کی ذات ہے، محب و محبوب کی ملاقات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، میرے نبی کی ذات ہے، ان کا پاکیزہ ہاتھ ہے، اس میں تحفہ صلات ہے. پچاس وقت کی نماز 50 times a day اللہ نے دیا، مصطفیٰ نے لیا. اس کے بعد رحمت نے کیا کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، یا آپس میں ایک بات ہوئی، یا رسول اللہ کتنا، ذرا انہیں جواب دے دیجیے، بلا وجہ مجھے پریشان کر رہے ہیں دبا کر کے کہ میں ڈیوٹی پر ہوں، بیوٹی میں نہیں ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور ایسے بات میں بات ہوئی، میرے مطلب کی بات ہوئی. یا رسول اللہ 50 ٹائم اٹ از ٹو مچ، کم کرائیے، آپ کی امت پہ بوجھ ہے، یہ ناقابل برداشت بار بن جائے گا. لوڈ کم کرا دیجیے، کچھ وزن کم کرا دیجیے. یعنی حضرت موسیٰ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ فرض کو کم کرانے کا دم اگر کسی میں ہے تو وہ حبیب خدا میں ہے. تو کیا آپ موسیٰ کلیم اللہ پہ بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ ہم ایک سنت بڑھا نہیں سکتے، مصطفیٰ فرض گھٹوا سکتے ہیں. یہ عقیدہ ہے موسیٰ کلیم اللہ کا. اللہ کے رسول پہ بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ کیسا پہچانا رسول کو رسول نے، کیسا پہچانا حبیب کو کلیم نے.
امت کا جیسے ہی ذکر کیا کہ امت پہ بوجھ ہے، اٹ از میکسیمم 50 بہت ہے، کم کرائیے، امت پہ بار ہے، امت کا خیال دلا دیا، اس لیے کہ جس رسول نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا، انوار و تجلیات میں گم رہا، موسیٰ کلیم اللہ تمہارا احسان ہم نہیں بھولیں گے کہ اس موڑ پر آپ نے امت کا خیال دلا دیا، اور امت کا تصور آتے ہی رسول پلٹ گئے۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے مدرسے میں کہ وہ 50 کو اللہ نے 45 کیا، موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے، 45 سے 40 ہوا، پھر موسیٰ 40 ہو گئے، رسول اللہ اور کم کرائیے، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10۔ تو موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ 10 جو ہے نا قیامت تک کے لیے آپ لے جا رہے ہو، اسے اور کم کرائیے تاکہ چھوٹنے نہ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور 10 کو 5، اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اور کم کرائیے، کیونکہ یہ 5 آج آسان ہے، قیامت تک کے لیے اسلام ہے، آگے کچھ لوگ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ سب لوگ نماز نہیں نہ پڑھتے، آج نہیں پڑھ رہے ہیں، اور موسیٰ کب سے جان رہے ہیں؟ اب بھی علم غیب سے انکار کرو گے؟ پانچ کو بھی کم کرائیے یا رسول اللہ۔ تو رسول پاک نے وہاں کہا اے اللہ کے کلیم، اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کراؤں۔ اردو جاننے والے حضرات توجہ دیں، نماز کی فرضیت وہی ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی، تو مرضی مصطفیٰ کا نام شریعت، میرے نبی کی طبیعت پوری امت کے لیے شریعت۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اس سیدھے سادے نورانی واقعے میں خراب کو خرابی دکھے، بولے اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک کو علم غیب نہیں تھا۔ کیوں بھائی؟ کہا اگر رسول پاک کو علم غیب ہوتا تو وہ خدا سے کہتے اللہ 50 کو سیدھے سیدھے 5 کر دے، اس لیے کہ تجھے 5 ہی دینا ہے۔ رسول کو علم غیب ہوتا تو 50 کو 5 کرا کے چلے آتے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ کتنی بار پلٹائیں گے، میں کتنی بار پلٹوں گا، اسی لیے 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15۔ علم غیب ہوتا تو 50 کا 5 کرا کے چلے آتے، نہیں تھا، اسی لیے دھیرے دھیرے گھٹا، پتہ ہی نہیں تھا کہاں تک گھٹے گا۔ تو ایک سنی نے جب سنا کہا اگر اسی طرح تم سوچتے ہو اور تم سے بھی بڑا کوئی بدتمیز بندہ